سے آیت قرآنیہ میں اور حدیث پاک میں جو بظاہر تعارض دکھتا ہے وہ تعارض دفع ہو جاتا ہے اور دونوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے، مانا معہوم یا رسول اللہ، قال انت الی خیر، تو پہلے سے اس میں داخل ہے، تو پہلے سے بھلائی کی طرف ہے، تو پہلے سے اس میں داخل ہے۔ اور قرآن حکیم کے اسلوب کو اگر دیکھیے تو ایک ان پڑھ آدمی بھی ترجمے کے ذریعے عربی اسلوب سے ناواقف ہو تب بھی بتا دے گا کہ یہ سیاق جو چل رہا ہے صرف اور صرف امہات المومنین کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور اہل بیت کے لیے مذکر کی ضمیر لانا یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، عربی زبان کا ایک ضابطہ ہے اور قاعدہ ہے، جسے قرآن حکیم نے اس جگہ استعمال فرمایا ہے جو جگہ میں نے ابھی بیان کیا اور جس جگہ کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا۔ تو یہ بحث تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ان کے بارے میں ایک آخری بات اور جان لینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن جو کہ ان کے بڑے بھائیوں سے 1 سال چھوٹے ہیں، اور ان کی پیدائش 5 شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کے 4تھے سال یعنی سن 4 ہجری کے اندر 5 شعبان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور آپ کی شہادت میدان کربلا میں سبائیوں کے ہاتھوں عاشورہ کے دن سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو 61 ہجری کو، ایک روایت کے مطابق 52 سال کی عمر میں، 54 سال کی عمر میں، جیسا کہ مولانا سیف الرحمن صاحب نے لکھا ہے بلوغ المرام کے اندر اس کی شرح کرتے ہوئے، اور جیسا کہ حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب کے اندر 56 سال لکھا ہے، بعض لوگ 54 سال کی طرف گئے۔ میرا رجحان زیادہ تر اس طرف ہے کہ اس وقت جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ 56 سال کے تھے، اس لیے کہ یہ یوں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ آپ کی عمر 54 سال کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت ان کی عمر حضرت حسین کی کم سے کم 2-3 سال نہیں ہوگی، اور 2-3 سال میں بچے ٹھیک سے چلنا سمجھنا اور حدیث کو سمجھنا یہ ان کے بس کا نہیں ہوتا، جبکہ ان سے کچھ روایتیں بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کافی سوجھ بوجھ والے تھے، یہی کوئی 6-7 سال کی عمر تھی ان کی، یہ حدیثوں کو سمجھ لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے، لہذا میرا رجحان اس طرف ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی سن 61 ہجری یوم عاشورہ کو میدان کربلا میں، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 65 سال یا 66 سال کی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میدان کربلا میں جو شہادت آپ کو ملی یہ کس قسم کی شہادت ہے؟ شہادت کی کئی قسمیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام شہادتوں کو پر روشنی ڈال دوں۔ حدیث پاک اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہداء خمسۃ المطعون والمبتون والغریق وصاحب الحدم والشہداء فی سبیل اللہ، رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ آدمی جو طاعون کے مرض سے مر جائے وہ بھی شہید، جو آدمی پیٹ کے کسی مرض سے مر جائے وہ بھی شہید، اور جو آدمی غرق ہو کر ڈوب کر کے مر جائے وہ بھی شہید، اور اسی طریقے سے جو آدمی کسی بلڈنگ کے کسی مکان کے گر جانے سے دب کر کے مر جائے وہ بھی شہید، اور وہ شہداء فی سبیل اللہ اعداء اسلام سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو اس حدیث پاک میں بخاری کی جو یہ روایت ہے اس میں شہیدوں کی 5 قسمیں ہوئیں۔ اس طرح ایک اور روایت جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں اس کو بھی ملا لیتے ہیں، وہ حضرت سعید بن زید سے، حضرت سعید بن زید کی روایت اس طرح ہے، وان سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون مالہ فهو شہید ومن قتل دون دینہ فهو شہید ومن قتل دون دمہ فهو شہید ومن قتل دون اہلہ فهو شہید، رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث کو کتاب الجنائز میں لائے۔ حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو آدمی اپنے دین کے لیے مارا جائے، یا پہلے فرمایا مال کے لیے مارا جائے، مال بچاتے ہوئے، گھر میں کچھ چور گھسائے، مال بچانے کے لیے مار دیا گیا وہ شہید،
جو آدمی اپنا دین بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید، جو آدمی خون کے بدلے مارا گیا وہ آدمی بھی شہید، اور اسی طریقے سے جو آدمی اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے مارا گیا وہ بھی شہید۔ ایک اور حدیث حضرت جابر ابن عتیق سے ہے، وہ بھی سن لے۔ اس طرح کل شہیدوں کی تعداد 13 ہو جاتی ہے، شہیدوں کی 13 قسمیں ہیں۔ جابر ابن عتیق کی روایت اس طرح ہے، وان جابر ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ مریض فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوده فقال قائل من اہلہ ان كنا لنرجو ان تكون وفاته قتل شہادت فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشہداء امتی اذا لقلیل القتل فی سبیل اللہ شہادہ والمبتون شہادت والمرأة تموت بجمع شہادہ یعنی الحاملہ والغریق والحریق والمجنوب یعنی ذات الجنب شہادت۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجہاد۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں لئی، یہ ابن ماجہ کی روایت کتاب الجہاد کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عتیق فرماتے ہیں کہ وہ بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو آئے، چل چلاؤ کا ٹائم تھا، تو ان کے کسی گھر کے خاندان کے آدمی نے کہا کہ ہم کو امید یہ تھی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی شہادت فی سبیل اللہ عطا کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تب تو میری امت کے شہیدوں کی تعداد بہت کم ہو گئی، کہ جو جنگ میں مارا جائے، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارا جائے وہی شہید ہے، اس طرح تو میری امت کے شہیدوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی۔ ان شہداء امتی اذا لقلیل، میرے امت کے شہداء کی تعداد تو بہت قلیل ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارا گیا وہ تو شہید ہے ہی، اسی طریقے سے جو آدمی پیٹ کے مرض میں، طاعون کے مرض میں مرا وہ بھی شہید ہے، اسی طریقے سے وہ عورت جو حمل کی حالت میں مر گئی، والمرأة تموت بجمع یعنی الحاملہ، وہ بھی شہید ہے، اور اسی طریقے سے جو آدمی ڈوب کر مر جائے، جو آدمی جل کر مر جائے، یہ اضافہ ہے۔ غریق تو پہلی روایت میں بھی ہے، حریق جو جل کر مر جائے، اسی طریقے سے ایک اور روایت کا ایک اور چیز کا اضافہ ہے، ایک اور شہید کا، والمجنوب یعنی ذات الجنب یعنی پہلو کی بیماری ہو، کوئی بیماری ہوتی ذات الجنب، اس میں مبتلا ہو کر کے مر جائے تو بھی شہادہ۔ اس طرح ان تینوں روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد شہیدوں کی کل 13 قسمیں نکلتی ہیں۔ سوال یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت ملی ان 13 قسموں میں سے کون سی شہادت ہے؟ تو ذہن میں رکھا جائے یہ بات کہ جس طرح اعدائے اسلام سے لڑتے ہوئے آدمی اگر مارا جائے تو شہید ہوتا ہے، اسی طرح اگر کسی غلط فہمی کی بنا پر آپس میں دو مسلمان کی میں حق پر ہوں وہ سمجھے میں حق پر ہوں، اس طرح دونوں آپس میں لڑ جائیں اور اس میں کوئی مسلمان مارا جائے تب بھی شہید ہے، اس لیے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ جمل ہوئی ہے غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی، دونوں طرف کے آدمی مارے گئے، کون ہے؟ اپنوں نے اپنوں کو مارا ہے، ظاہر شہید ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ صفین 90,000 آدمی مارے گئے، ایک نے دوسرے کو مارا، ایک مسلمان نے دوسرے کو مارا، یہ کون سے شہید ہیں؟ غلط فہمی کی بنیاد پر ایک مسلمان نے دوسرے کو مارا، لہذا جو مسلمان بھی مارے گئے غلط فہمی کی بنیاد پر وہ سب کے سب قتل فی شہادت اللہ یعنی حکمی شہید نہیں بلکہ حقیقی شہید کے دائرے میں آتے ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمی شہید نہیں بلکہ حقیقی شہید ہیں، اس لیے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر یا اسی طریقے سے ایک سازش کی بنیاد پر نام کے مسلمانوں نے ایک مسلمان کو، نواسے رسول کو شہید کیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے گوش گزار کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل سے سچی طلب کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم حقائق کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھیں اور غلط فہمیوں کو اپنے پاس پھٹکنے نہ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، فن تاریخ کا کام بس اتنا ہی ہے فن تاریخ کا کام بس اتنا ہی ہے کہ وہ واقعات کو، حقائق کو انڈیمنشڈ، بلا کم و کاست، ایز اٹ از، من وعن بیان کر دے۔ اب کسی واقعے سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں اور ان واقعات سے کسی فرد یا جماعت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ فن تاریخ کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ فن تاریخ کا کام نہیں، یہ تاریخ نہیں بلکہ فقہ التاریخ۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس میں کسی جانبداری کو دخل نہ دیا جائے۔ واقعے کو اس کے صحیح تناظر میں پیش کر دیا جائے۔ مثلاً آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے، حابیل اور قابیل کا۔ قرآن حکیم خود یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو خطاب کر کے کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حقیقت کی روشنی میں بیان کر دیجئے۔ بلا کمی بیشی کے۔ یہیں ہمیں یہ نکتہ ملا کہ مورخ کو ہمیشہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اگر کسی تاریخی واقعے میں مورخ اپنے کسی خاص جذبے، کسی خاص موقف، کسی خاص نظریے کو دخل دیتا ہے تو یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ کربلا کے واقعے میں ایسا ہی ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واقعے کربلا کے اوپر غلط فہمیوں کے اتنے دبیس پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ان دبیس پردوں کو اٹھا کر حقیقت کے رخ روشن کو دیکھنا کافی دشوار، کافی مشکل نظر آتا ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان دبیس پردوں کو اٹھایا جائے اور
حقیقت کو واشگاف کیا جائے اور حقیقت کے رخ زیبا کو سامنے لے آیا جائے۔ آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارے نبی کہ جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، ہاتھی کا سال، یعنی جس سال ابرہا ہاتھی سواروں کا ایک بڑا لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے نکلا اور وادی محصر میں پہنچا تو اللہ تعالی نے چڑیوں کے غولوں کو بھیج کر کے اس پورے لشکر کو ہاتھیوں سمیت اسف معقول بنا دیا۔ جس سال یہ واقعہ ہوا، ابرہا کا کعبہ کے ڈھانے کی غرض سے نکلنا، اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ پیر کا دن ہے، صبح کی ساعت ہے، اور جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبی بنایا گیا، آپ منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے، سے سرفراز کیے۔ پیدائش سے لے کر کے 40 سال تک آپ صرف محمد ہیں، اور 40 سال کے بعد سے لے کر کے 63 سال تک آپ محمد رسول اللہ۔ آپ کی کل عمر مبارک 63 سال ہے، جس میں 23 سالہ آپ کی نبوی زندگی ہے۔ ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، تاریخ کے مطابق 12 ربیع الاول۔ اس کے بعد زمام خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کل 2 سال 3 مہینے 10 دن ہے۔ اس کے بعد زمام خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی۔ آپ کی مدت خلافت کل 10 سال 6 مہینے 4 دن ہے۔ اس کے بعد زمام خلافت ہاتھ میں آتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم بھی ہیں۔ آپ کی مدت خلافت کل 15 سال ہے، اور 12 سال، اور سن 35 ہجری 16 ذی الحجہ کو بلوائیوں کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے۔ اس کے بعد زمام خلافت ہاتھ میں آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کل 5 سال ہے، اور آپ کو سن 40 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کیا ابو لولو فیروز نے بحالت نماز،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم نے قتل کیا. یہ واقعہ 47 ہجری کا ہے. حضرت حسن جو کہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے والد کو کوفہ سے مدینہ لائیں اور حضرت فاطمہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ ان کے بغل میں ان کو دفن کریں. صندوق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش رکھی گئی، کافور ڈالا گیا، ایک اونٹ پر صندوق رکھ کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف چلے. راستے میں بنو طے کے علاقے میں جب پہنچے تو وہاں کے ڈاکوؤں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ کے اوپر ایک بڑا سا صندوق لادے جا رہا ہے، لگتا ہے اس میں مال و منال کچھ زیادہ ہی ہے. انہوں نے اونٹ کو ان سے چھین کر کے اپنی راہ لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کیا ہوا آج تک کسی کو کچھ خبر نہیں ہے. رہا نجف اشرف میں حضرت علی کا مدفون ہونا، یہ تاریخی حقائق سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے. اگر رافضیوں کو معلوم ہو جائے تو وہاں دعا پڑھنے کے بجائے وہاں سنگباری کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد زمام خلافت 12 رمضان 40 ہجری کے اندر آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آئی. لیکن انہوں نے دیکھا کہ امت میں انتشار بڑھتا جا رہا ہے. امت کی نیا کو پار لگانے کے لیے، امت کو صحیح رخ پر باقی رکھنے کے لیے کسی انتہائی مدبر خلیفہ کی ضرورت ہے. لہذا انہوں نے چند ہی مہینوں بعد 22 رمضان سن 40 ہجری کے اندر یہ خلیفہ بنے، اور چند ہی مہینوں بعد سن 41 میں رمضان کے بعد محرم سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے، تو سن 40 کے اندر آپ خلیفہ بنے 12 رمضان کو، اور محرم کے بعد ربیع الاول کی 14 تاریخ کو، میرا خیال یہ ہے کہ ربیع الاول کے اواخر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ ہجرت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال چھوٹے ہیں. ان کے باپ کا نام ابو سفیان ہے جو مکہ کے سردار تھے اور ایک مشہور صحابی ہیں. اسی وجہ سے ان کو معاویہ ابن ابی سفیان کہا جاتا ہے. ایک طرف تو یہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں، دوسری طرف یہ مکہ کے سردار کے بیٹے ہیں. اور دیکھا جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں، اس لیے کہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اور حضرت معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، آپ کی منقوہ تھی. اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہوتے ہیں. اور تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ دہات العرب 4 ہیں. داہیہ کہتے ہیں سیاستداں کو، بہت ہی مدبر، بہت بڑا سیاستداں، بہت ہی چالاک، بڑا ہی کلیورسٹ. عربی میں انتہائی کلیور کو داہیہ بولتے ہیں، جس کی جمع آتی ہے دہات. تو 4 آدمی دہات العرب کہے جاتے تھے. عرب کے مانے ہوئے مدبر، عرب کے مانے ہوئے سیاستداں،
رفتار سیاست کے اوپر جن کی بڑی زبردست نگاہ ہوتی تھی، ان چاروں میں ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو زیاد ابن ابی، دوسرے حضرت معاویہ، تیسرے حضرت ابو موسیٰ اشعری، چوتھے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں دہات العرب کہے جاتے تھے. گویا کہ عرب کے چار مشہور سیاست دانوں میں اور مدبرین میں ایک نمایاں مقام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا. یہ الجھے اور پیچیدہ مسائل کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے ناخن تدبیر سے حل کر لیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہیں شام کا گورنر بنایا گیا. عجیب بات تو یہ ہے کہ خلیفہ بننے سے 20 سال پہلے تک یہ شام کے گورنر رہے اور خلیفہ بننے کے 20 سال تک بڑی آن بان اور انتہائی شوکت اور عظمت و جبروت کے ساتھ انہوں نے حکومت کی. کہیں کسی فتنے نے سر ابھارنا چاہا، کوشش یہ ہوئی کہ اس فتنے کو پوری طرح دبا دیا جائے، فتنے کو پوری طرح کچل دیا جائے. اور قرآن حکیم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا تو آپ تو امی تھے. جانتے امی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک نام نہاد سنی مولوی نے امی کا ترجمہ جاہل کر دیا، خود انہی کے مسلک والوں نے اسے بہت پیٹا. امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا، بلکہ امی کہتے ہیں الذی لا یقرأ ولا یکتب، الامی جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے اس کو امی کہتے ہیں. الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے وہ الامی، اس کو امی کہا جاتا ہے. امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا. تو آپ امی تھے. خود قرآن حکیم نے کہا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے ہمارے حبیب، آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ کو تو پڑھنا نہیں آتا، آپ کو دائیں ہاتھ سے لکھنا نہیں آتا. اگر آپ کو پڑھنا آتا، اگر آپ کو لکھنا آتا تب باطل پرستوں کو شک کی گنجائش ہوتی. یہ تو پڑھا لکھا ہے، کسی یونیورسٹی کا اسکالر ہے، فاضل ہے، اس وجہ سے اتنی بڑی بات کہتا ہے اور اسے قرآن کہہ کر کے پیش کرتا ہے. لیکن اے ہمارے حبیب، آپ کی امیت قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے. اور جب قرآن حکیم اترتا تو ایک تو خود آپ اسے بائی ہارٹ کرتے، محفوظ کرتے. اسی وجہ سے جب قرآن اترتا تو اس کو یاد کرنے کے لیے، بائی ہارٹ کرنے کے لیے کہ جلدی سے حفظ ہو جائے، آپ اپنی زبان کو بڑی تیزی سے حرکت دیتے تھے، جس پر آپ کو وارننگ دی گئی کہ بائی ہارٹ کرنے کے لیے آپ کو زبان کی حرکت ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں بٹھانا یہ ہمارا کام ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بٹھانے کی، قرآن کو ذمہ داری لی، سینوں میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی، سفینوں میں بھی محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی. ایک طرف تو قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا گیا اور دوسری طرف جیسے جیسے قرآن اترتا آپ کچھ لوگوں کو بلاتے اور قرآن جو اترتا اسے لکھوا لیا کرتے. ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں. جانتے ہیں کاتبین وحی کی کل تعداد مفسرین نے 42 لکھی ہے. ان 42 کاتبین وحی میں نمایاں مقام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل اعتبار نہ ہوتے تو اتنی بڑی ذمہ داری کم سے کم ہمارا رسول تو نہیں دے سکتا تھا. کاتبین وحی میں حضرت معاویہ کا ایک نمایاں مقام ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ انتہائی زیرک، انتہائی ہوشمند، انتہائی کلیور اور بڑے ہی دانشور اور بڑے ہی ذی فہم تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور باگہرا تعلق ہے حضرت معاویہ کے گھرانے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک بات نوٹ ڈاؤن کرنے کے لائق ہے، ذہن نشین کیے جانے کے لائق ہے. وہ یہ ہے
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 41 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری حاصل کر لی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے. ورنہ اگر وہ باطل پرست ہوتے تو کبھی بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار نہیں ہوتے تھے. جب آپ کی عمر مبارک 70 سے متجاوز ہوئی اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ قضا اب آئے تب آئے، لیکن میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ امت میں طرح طرح کے فتنے اٹھ کھڑے ہوں، یہ خدشہ آپ کو اندر اندر کھائے جا رہا تھا. معاف کیجئے گا، دہات العرب میں ایک حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں. سن 51 کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے تعلق سے ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں میں استصواب رائے کی مہم جاری فرما دی. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت یزید کو خلیفہ بنانے کی تحریک پیش کرنے والا ایک انتہائی زیرک صحابی ہے، مغیرہ ابن شعبہ، اور یہ بات اور اس طریقے کی تحریک چلانے کے لیے ایک انتہائی مدبر، ایک انتہائی زیرک سیاست داہی کر سکتا ہے اور تحریک چلانے کے لیے بول سکتا ہے. پہلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس و پیش میں مبتلا رہے، اس لیے کہ بات بیٹے کی تھی، لیکن مغیرہ ابن شعبہ کی نگاہیں جو دیکھ رہی تھی اول وہلہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ نہیں سکے. بعد میں چونکہ وہ دہات العرب میں سے ایک تھے، بعد میں ان کی نگاہ وہاں تک پہنچی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کیا دیکھ رہے تھے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. کسی بھی آدمی کو اس وقت خلیفہ بنایا جاتا انتشار اور فتنے پیدا ہونے لازمی تھے. صرف ایک ہی شخصیت تھی جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہو سکتے تھے اور وہ حضرت یزید تھے. وجہ یہ تھی کہ حضرت یزید ان کا ننہالی رشتہ شام کے ایک بہت طاقتور قبیلے کلب سے تھا. ان کی ماں حضرت یزید کی ماں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی میسون بنت بہدل وہ قبیلے کلب سے تعلق رکھتی تھی، اور قبیلے کلب یہ شام کا ایک انتہائی مضبوط اور طاقتور قبیلہ تھا. یہ جس کی حمایت کر دیتا اس کا خلیفہ بننا، اس کا طاقتور ہونا یہ لازم تھا. تو ننہالی رشتے سے یہ قبیلے کلب سے گہرا تعلق رکھتے تھے، اور عرب میں شام کے ایریے میں جو عرب پہلے سے آئے وہ یہی کلبی ہیں، بعد میں جو آئے وہ مزری ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزری ہیں. اس طرح
مضر اور قلب دونوں کے دونوں کسی کے اوپر اگر متفق ہو جاتے تو اس کی حکومت کو استحکام اور کنسولیڈیشن ملنا یہ لازم تھا. ماں قبیلے قلب کی اور باپ وقت کا خلیفہ. تمام شام کے لوگ ان کی ایک ایک ادا کے اوپر جان قربان کر دینے کے لیے تیار. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں نے یہی بات دیکھی اور بعد میں حضرت امیر معاویہ بھی اس پوائنٹ کو سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی ہی حیات میں سن 51 کے اندر یہ تحریک چلائی کہ سن 51 ہجری میں کہ ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں کے معزز لوگوں کو بلایا گیا اور استصواب رائے کیا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میرے بعد انہیں خلیفہ بنایا جانا صحیح ہے؟ 100% ووٹ حضرت یزید کے حق میں آئے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت یزید شرابی تھے، کبابی تھے، عیش پرست تھے اور جیسا کہ مرکز گریز لوگ، فتنہ پرداز لوگ اس شخص کے بارے میں اس طرح کی واہیات باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں کے گورنروں اور تمام صوبوں کے معززین کس طریقے سے یزید کی سربراہی پر اور خلافت پر متفق ہوتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 26 رجب سن 60 کے اندر انتقال کرتے ہیں اور اس کے 2 دن کے بعد 28 رجب سن 60 کو یزید کے ہاتھ میں زمام خلافت آ جاتی ہے اور یزید کی خلافت کی کل مدت 3 سال 9 مہینے ہے. پیدائش کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو بعہد خلافت فاروقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 22 ہجری کے اندر یزید کی پیدائش ہوتی ہے اور 28 رجب سن 60 کو یہ خلیفہ بنتے ہیں. 3 سال 9 مہینے کل مدت خلافت ہے. 42 سال کی عمر میں 14 ربیع الاول کو ایک مقام ہے، مقام حوارین، جو دمشق اور تزمر کے درمیان ہے. وہاں بعارضہ نقرس ایک بیماری ہوتی ہے، عارضہ مانے بیماری، تو بعارضہ نقرس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں. اور جوش عقیدت اور محبت دیکھیے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی نعش کو ہاتھوں پر لوگ لائے، کسی چیز پر اٹھا کر نہیں، ہاتھوں کے اوپر لائے. بتائیے ایک غلط کار آدمی کے ساتھ اس طریقے کی عقیدت کا اظہار کیا جانا، کیا یہ ممکنات میں سے پاسبل ہے؟ سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یزید رحمہ اللہ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھیں جن خصوصیات کی بنا پر ممالک اسلامیہ کے تمام لوگ حضرت یزید سے بے انتہا محبت کرتے تھے. انتقال ہو رہا ہے مقام حوارین میں، لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی نعش کو دمشق میں لاتے ہیں اور وہیں ان کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے. تو آپ نے پیدائش بھی جان لی، ماں کا نام بھی جان لیا، باپ ایک معزز صحابی ہے اور ان کی ماں عرب کے شام کے ایک مشہور قبیلے قلب سے تعلق رکھتی ہیں. اور ایک عجیب نکتہ یہاں اور بتا دوں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خالو لگتے ہیں حضرت یزید کے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالو ہیں حضرت یزید کے. کس طرح؟ آپ کو ابھی معلوم ہوا کہ قبیلے قلب کی میسون بنت بہدل جو خاتون ہے یہ یزید کی ماں ہیں اور ان کی چچے زاد بہن رباب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں.
میسون بنت بہدل جو یزید کی ماں ہے ان کی چچے زاد بہن ہے رباب جو حضرت حسین کی منقوہ ہے. اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید کے خالو ہوتے ہیں. اتنا قریبی تعلق ہے حضرت یزید کا حضرت حسین سے. اور ایک نکتہ اور بتا دوں, وہ سکینہ کا نام لے لے کر کے جو لوگ نوحہ کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, یہ سکینہ حضرت حسین کی انہی بیوی رباب سے پیدا ہوئی ہیں جو قبیلہ کلب سے تعلق رکھتی ہیں اور حضرت میسون بنت بہدل کی چچیری ذات بہن ہوتی ہیں. اس رشتے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید کے خالو ہوتے ہیں. پچہتر سال کی یا 77 سال کی عمر میں 26 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. اس کے بعد پورے ممالک اسلامیہ میں ایک ثانوی استثواء برائے کیا جاتا ہے, دوسری مرتبہ استثواء برائے کیا جاتا ہے کہ ایک تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ حضرت یزید کی خلافت پر متفق تھے, کیا امیر معاویہ کے دباؤ میں لوگ ایسا کر چکے ہیں. ان کے انتقال کے بعد دیکھا جائے کہ ممالک اسلامیہ میں کچھ خلفشار یزید کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالک اسلامیہ کے بچے نے حضرت یزید کے حق میں ووٹ ڈالا. بے حد بہادر, بے حد صاحب داد و دہش, بے حد سخی. ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا, دار یزید. یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چاندی ہو جائی کرتی تھی. پورے مدینہ میں غلغلہ مچ جایا کرتا تھا. تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین. اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرین کیا ہے. بتائیے, جو آدمی چیتے کو ٹرین کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کی بہادری کا کیا عالم ہوگا. دنیا کا یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا ہے, جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے. ممالک اسلامیہ کے تمام لوگوں نے, بچے نے آپ کی خلافت کو تسلیم کیا. 300 سے زائد صحابہ کرام موجود ہیں, تمام صحابہ کرام کی بیعت ثابت ہے. 4 امہات المومنین زندہ ہیں, چاروں امہات المومنین کی بیعت ثابت ہے. عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی, ان میں سے جتنے زندہ اس وقت ہے تمام لوگوں نے یزید سے بیعت کی ہے. عشرہ مبشرہ کے باقی لوگ, باقی مادہ لوگ, انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی. 4 امہات المومنین یزید کی خلافت کے وقت زندہ ہیں. تمام امہات المومنین, چاروں امہات المومنین کی بیعت ثابت ہے. اصحاب بیعت رضوان جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, درخت کے نیچے جو تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا. اصحاب بیعت رضوان جتنے موجود ہیں تمام نے بیعت کی ہے حضرت یزید کے ہاتھ پر. عشرہ مبشرہ میں سے باقی لوگ جو زندہ تھے انہوں نے بیعت کی. اصحاب بیعت رضوان جو زندہ تھے انہوں نے بیعت کی. یہاں تک کہ بدریین جن کے بارے میں بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ نے اصحاب بدر کو جھانک کر کے دیکھا اور کہا کہ اس کے بعد جو تم کرو گے, کچھ بھی کرو گے, اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا. بتائیے اصحاب بدر کا یہ مقام ہے, اور جتنے اصحاب بدر اس وقت زندہ تھے تمام کی بیعت ثابت ہے. تو اصحاب بیعت رضوان جتنے موجود سب کی بیعت ثابت. عشرہ مبشرہ میں تھے جتنے اس وقت زندہ تھے ان کی بیعت ثابت. بدریین جتنے زندہ تھے ان کی بیعت ثابت. 4 امہات المومنین زندہ تھیں ان کی بیعت ثابت. تقریباً 300 سے زائد صحابہ کرام موجود ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے براہ راست قصب فیض کیا تھا. یہ لوگ بھی موجود ہیں اور تمام کے بیعت ثابت ہے سوائے 2 آدمیوں کے. اس میں ایک حضرت حسین ہے اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے. اب
سب سے پہلے ہم حضرت یزید کو احادیث اور اقوال کی روشنی میں پرکھ کر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد کربلا کے واقعے کی طرف مڑیں گے۔ حضرت یزید کی فضیلت کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے۔ حدیث اس طرح، حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی حدثنا یحیی بن حمزة حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان ان عمير بن الاسود الانسي حدثه انه اتى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو نازل في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه ام حرام قال عمير فحدثتنا ام حرام انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام قلت يا رسول الله انا فيهم قال انت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال لا رواہ البخاری فی کتاب الجہاد۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو اسی سند کے ساتھ کتاب الجہاد کے اندر لائے۔ ہم سے حدیث بیان کیا اسحاق ابن یزید دمشقی نے، ہم سے حدیث بیان کیا، کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا یحییٰ ابن حمزہ نے، مجھ سے حدیث بیان کیا ثور ابن یزید نے، خالد بن معدان سے روایت کرتے ہوئے کہ عمیر ابن اسود انسی یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان سے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ آئے، حضرت عمیر، اور یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ حمص ایک شہر ہے، اس کے ساحل کے اوپر یہ اتر رہے تھے، وہ نازل فی ساحل حمص، حمص ایک شہر ہے، اس کے ساحل کے اوپر جو غالباً بحرے روم کے کنارے واقع ہے، وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ فی بناء لہ، ان کا وہاں پر ایک گھر بھی تھا حضرت عبادہ ابن صامت، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ومعہ ام حرام، عبادہ ابن صامت کی بیوی ام حرام بھی ان کے ساتھ تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جب وہاں ان سے ملا تو ام حرام نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی، قال عمیر فحدثتنا ام حرام، حضرت عمر کہتے ہیں جب میری ملاقات عبادہ ابن صامت سے ہوئی اور ان کی بیوی مشہور صحابیہ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آیا کرتے تھے اور ان کے ہاں آرام کرتے تھے، یہی وہ ام حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والی صحابیہ۔ وہ کہتی ہیں کہ سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، یہ روایت جیسا کہ معلوم ہے بخاری کتاب الجہاد کی ہے۔ فحدثتنا ام حرام، ہم سے ام حرام نے بیان کیا، انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا۔ کیا سنا؟